بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 58 ہے اور فصل فی اضافت الطلاق الی الزمان، طلاق کو وقت کی طرف منسوب کرنا، یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں بات ہوئی مستقبل کی طرف طلاق کو منسوب کرنا یا ماضی کی طرف طلاق کو منسوب کرنا، اس سے متعلق۔ اور ابھی بات کریں گے کہ کلمہ ظرف یا کلمہ شرط کے ساتھ طلاق کو ملانا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے احکامات جانتے ہیں۔ جیسے کہتا ہے کہ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ او مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ، مالم یا متالم، اس طریقے سے او متا مالم اتلق کی، متا کے ساتھ ما بھی استعمال کر دیا، یا بغیر ما کے متا استعمال کر دیا، یا بغیر متا کے ما استعمال کر دیا۔ تو متا اور ما یہ ظرفیت کے لیے ہی آتے ہیں، تو یہ استعمال کر دیے تو کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں وسکت اور خاموش ہو گیا۔ اس کا معنی تو یہی ہے کہ تو طلاق والی ہے اس وقت جب میں نے تجھے طلاق نہ دی ہو، یعنی جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں بس سمجھ لینا کہ وہ خالی وقت اس میں آپ کو طلاق واقع ہو۔ متا لم اتلق کی کا بھی یہی مطلب ہے، متا مالم اتلق کی کا یہ معنی ہے۔ اور خاموش ہو گیا، تو خاموش ہونے کے ساتھ ایسا وقت پایا گیا نا جس کے اندر اس نے طلاق اس کو نہ دی، تو طلقت فوری طور پر اگلے سیکنڈ میں یا اگلے منٹ میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأنه اضاف الطلاق الى زمان، اس نے طلاق کو منسوب کیا ایسے وقت کی طرف خال عن التطلیق جو طلاق دینے سے خالی ہے، وقد وجد اور وہ پایا گیا، حیث سکت جب ہی وہ خاموش ہوا اسی وقت وہ وقت پایا گیا۔ وہذا اچھا یہ اسی وقت طلاق کیوں واقع ہو جائے گی؟ اس لیے کہ لأن کلمۃ متا و متا ما، متا اور متا ما کا جو کلمہ ہے صریح فی الوقت، یہ وقت کے اندر صریح ہے، لأنہما من ظروف الزمان، کیونکہ یہ ظرف زمان میں ظروف زمان میں سے ہے۔ وَكَذَا کلمۃ ما للوقت، اسی طریقے سے جو ما کا کلمہ ہے تو یہ بھی وقت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما دمت حیا ای وقت الحیاتی، جب تک کہ میں زندہ ہوں، یعنی ای وقت الحیاتی قرآن میں ہے، مجھ پر سلام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ مریم کے اندر۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِن لَمْ أُطَلِّقْكِ، حرف شرط کے ساتھ طلاق کو ملا دیا، ان شرطیہ، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے۔ پہلے تھا کہ جب جس وقت میں تجھے طلاق نہ، تو وقت کی طرف وہ منسوب کر رہا تھا، اور اب اگر وقت نہیں ہے شرط لگا رہا ہے، اور شرط ان کا کلمہ اس کے ذریعے استعمال کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں لم تطلق، اس صورت میں فوری طور پر طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے اوپر موت آ جائے، تو اس وقت تک یہ درمیان میں جو کلمہ ہے، کیونکہ اس نے کہا اگر میں طلاق نہ دوں، تو طلاق عدم طلاق کا ثبوت یہ کب ہوگا؟ جب تک وہ مرا نہیں ہے، جب تک وہ دنیا میں ہے تو یہ ممکن ہے نا کہ یہ طلاق دے دے۔ جو کہہ رہے کہ اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، تو اس کا مطلب کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کر رہا۔ لأن العدم یعنی طلاق نہ دینا یہ لا يتحقق، وہ یہ متحقق ہو ہی نہیں سکتا الا بالیاس عن الحیات، مگر زندگی سے نا امید ہو جانے کے بعد۔ جب تک زندگی میں ہے تو طلاق کا نہ دینا وہ عدم طلاق وہ متحقق ہے کہ گویا کہ ابھی تک طلاق نہیں دی، اور لیکن یہ بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل دے دے، ہو سکتا ہے کہ پرسوں دے دے، تو ابھی تک مکمل طور پر عدم طلاق وہ ثابت نہیں ہوا، ہاں تب ثابت ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جائے گا۔ وہ شرط، اور طلاق عدم طلاق کا متحقق ہو جانا یہ شرط ہے نا طلاق کے واقع ہونے کے لیے، یعنی طلاق کا نہ دینا ثابت ہو جائے کہ دیکھیں اس نے طلاق نہیں دی تو تب عورت پہ طلاق واقع ہوگی، تو عدم طلاق اس کا متحقق ہونا ثابت ہونا یہ شرط ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے۔ تو
تو جبکہ عدم طلاق کا متحقق ہونا وہ زندگی سے نا امیدی کے بعد یعنی مر جانے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ بھئی ابھی اس نے طلاق پوری زندگی نہیں دی، تو ہم یہ کہیں گے کہ زندگی کے آخری جز میں اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ کما فی قولی، جیسے کہ اس کے اس قول میں بھی علم آت البصرہ، اگر میں بصرہ نہ آیا تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب جب تک وہ زندہ ہے تو بصرہ آنے کی امید تو ہے نا، تو بصرہ کی طرف نہ آنے کا متحقق ہونا وہ زندگی سے نا امید ہو جانے کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے متحقق نہیں ہوتا، اس سے پہلے امکان ہے کہ آ جائے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور جب زندگی سے نا امید ہو جائے گی یعنی مر جائے گا تو اس کے آخری سٹیج میں ہم کہیں گے کہ ہاں اب اس کا نہ آنا متحقق ہو چکا ہے، اب ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ وہ صحیح مفتوی قول کے مطابق عورت کا مر جانا بھی مرد کے مر جانے کے ہی مرتبے میں ہے، یعنی پھر بھی عدم طلاق متحقق ہو جائے گی، اور اس صورت کے اندر بھی عورت کو طلاق گوئے کہ ہو جائے گی اگرچہ عورت مر گئی ہے، مرد زندہ ہے، کیونکہ طلاق کا بھی وہ محل ہی نہیں رہا، تو اب اگر وہ زندہ ہوتا بھی ہے تو وہ کس کو طلاق دے گا؟ وَلَوْ قَالَ اگر کہتا ہے أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكِ، حرف ظرف کے ساتھ کلمہ ظرف کے ساتھ طلاق کو ملا رہا ہے، اذا، کیونکہ ان تو شرطیہ تھا نا، اب کلمہ ظرف آ گیا کہ اذا لم اطلق کی یا اذا ما لم اطلق کی، ما استعمال کرے یا بغیر ما کے اذا کو استعمال کرے، تو اذا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جس کا معنی ہے کہ جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو اس وقت تجھے طلاق ہے۔ تو فرماتے ہیں لم تطلق حتی یموت عند ابی حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا کے اندر چونکہ اختلاف ہے امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اس کے اوپر موت نہیں آئی اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا یہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طریقے سے وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو شرط کے معنی کے اندر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرح ہو گیا، اس صورت کے اندر ابھی طلاق واقع نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ زندگی کا آخری اس کا دن نہیں آیا۔ اور اگر وقت کی طرف اگر اس کو منسوب کریں تو جب کے معنی میں ہم لے لیں تو پھر ابھی فی الحال طلاق واقع ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ یہ زندہ ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں تطلق حین سکت، جب خاموش ہو جائے گا فوری طور پر طلاق واقع ہو جائے گی، جس طریقے سے متا کے اندر یہ بات کی تھی، متا اور اذا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے صاحبین کے نزدیک۔ لأن کلمۃ اذا للوقت، کیونکہ کلمہ اذا جو وقت کے لیے آتا ہے، قال اللہ تعالیٰ اذا الشمس کورت، جب سورج کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، تو اذا یہاں پہ وقت کے معنی میں ہے۔ وقال قائلہم، اور ایک شاعر کا شعر بھی استدلال میں پیش کیا ہے کہ وَإِذَا تَكُونَ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا، اور جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، جب دیکھیں یہاں پہ وقت کے معنی میں ہے، وَإِذَا يُحَاسُ اُدْعَى لَهَا، مجھے اس کے لیے پکارا جاتا ہے، وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ، اور جب حلوہ وغیرہ تقسیم کیا جائے تو اس وقت جندب کو بلایا جاتا ہے۔ اب اس شعر کے اندر اگر دیکھیں تو اذا شرط کے لیے استعمال نہیں ہوا، کیونکہ اگر شرط کے لیے استعمال ہوتا تو تکون یا یحاسو یہ مجزوم ہوتے، تکون یا یحس ہوتا، جبکہ یہ مجزوم نہیں ہے، تو مطلب یہ وقت کے لیے استعمال ہوا ہے، تو لہذا فصار بمنزلۃ متا و متاما، تو یہ متا اور متاما کی طرح وقت کے لیے ہے اور وقت کے ساتھ مقید ہے کہ جب میں تجھے طلاق نہ دوں تو تجھے طلاق ہے، تو اگلا وقت جو خاموشی کا آئے گا تو اس میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولہذا لو قال لامرأته، اسی وجہ سے کہ یہ اذا وقت کے لیے آتا ہے اور متا اور متاما کے معنی میں ہے کہ اگر وہ اپنی عورت کو کہتا ہے کہ انت طالق اذا شئت، تجھے طلاق ہے جب تو چاہے، تو دیکھیں یہاں پر یہ جب تو چاہے یہ وقت کے لیے ہے، کوئی کہ عورت کو ایک وقت دیا جا رہا ہے کہ جس وقت تو چاہے گی تو تجھے طلاق ہے، تو اس مجلس سے اگر وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز کسی وقت کے ساتھ مقید ہوتی ہے تو وہ مجلس سے کھڑے ہونے سے وہ باطل نہیں ہوتی، تو لا یخرج عن الامر من یدہا بالقیام من المجلس، تو مجلس سے کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ جو امر اس کو دیا ہے طلاق کا یا اختیار دیا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، وہ بعد میں بھی طلاق اپنے آپ کو دے سکتی ہے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ کما فی قولہ متی شئت، جس طریقے سے متی شئت کے اندر اس کے کھڑے ہونے سے اعراض کی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کلمۃ اذا یستعمل فی الشرط ایضا، ٹھیک ہے وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک قائل ہے عبد قیس، کہتا ہے کہ وَاسْتَغْنِي مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَا،
کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے تجھے غنی اور مالدار کیا ہوا تو اس مالداری کی وجہ سے تو بے پرواہ رہ لوگوں سے. وَإِذَا تُصِبْكَ، اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے، خصاصت مصیبت پہنچے یا ضرورت یا حاجت مندی، تو فتجملی، تو صبر جمیل اختیار کر. تو یہاں پہ تصب دیکھیں مجزوم ہے، مطلب یہ کہ اذا شرطی ہے اس لیے اس کے بعد فعل مجزوم ہے، تو یہاں پر شرط کے لیے ہے. تو جب شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا کہ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الشَّرْطُ، اگر اس سے شرط مراد لیا جائے تو لم تطلق فی الحال، فی الحال طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ شرط ہے، ان کے معنی میں ہے. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَقْتُ، اور اگر اس سے وقت مراد لیا جائے تو تطلق، فی الحال طلاق واقع ہونی چاہیے، متا اور متا ما کی طرح. تو اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَلَا تُطَلَّقُ بِالشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ، تو چونکہ طلاق پہلے سے واقع ہے نہیں ہے تو شک کی وجہ سے ہم اس کو واقع نہیں کریں گے، یا احتمال کی وجہ سے ہم واقع نہیں کریں گے. بخلاف مسئلہ المشیت، بخلاف مسئلہ مشیت کے کہ عورت کو کہا کہ جب تو چاہے تو طلاق والی ہے، اس کے اندر مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ اس عورت کو ایک اختیار سونپ دیا گیا، دے دیا گیا. تو ایک مطلب جب عورت کو اختیار پہنچ گیا تو اب اگر اذا کو وقت کے معنی میں لیں تو پھر وہ اختیار اس سے نہیں جانا چاہیے مجلس سے کھڑا ہونے کی وجہ سے، اور اگر شرط کے معنی میں لیں تو پھر اس کے مجلس سے کھڑا ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ کسی وقت کے ساتھ مقید تو نہیں ہے، لہذا کھڑا ہونا اعراض کی دلیل ہوگی، اور اذا شرط کے معنی میں ہے تو وہ اختیار اس سے چلا جائے گا. تو لیکن چونکہ اختیار اس کے بعد یقینی طور پر موجود ہے، شک اور احتمال کی وجہ سے اس کا وہ اختیار ختم نہیں ہوگا. تو یہاں پر اس مسئلہ اس کے برعکس ہے، لأنه على اعتبار انه للوقت، کیونکہ اگر وقت کے اوپر ہم اذا کو مان لیں تو اس اعتبار پر لا يخرج الامر من يدها، معاملہ اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا، یعنی طلاق کا اختیار اس کے ہاتھ سے نہیں نکلتا کھڑا ہونے کی وجہ سے مجلس سے. وعلى اعتبار انه للشرط، اور اگر اذا کو شرط کے معنی میں لے لیں تو اس اعتبار پر يخرج، اس کے کھڑا ہونے سے وہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. والامر صار في يدها، اور اختیار جو طلاق کا ہے وہ اس کے ہاتھ میں یقینی طور پر چلا گیا ہے. جب یقینی طور پر چلا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ فلا یخرج بالشک والاحتمال، شک اور احتمال کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا. وہذا الخلاف، یہ جو صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے اذا کے وقت یا شرط کے معنی کے اندر، یہ اس وقت تک اذا لم تکن له نیت، جب شوہر کی کوئی نیت نہیں ہے. اما اذا نوى الوقت، اگر وہ اذا بول کر وقت کی نیت لیتا ہے کہ میں اس کو میں وقت کے معنی میں لیتا ہوں تو یقع فی الحال، بالاتفاق سب کے نزدیک فی الحال طلاق واقع ہو جائے گی. ولو نوى الشرط، اور اگر شرط کی نیت کرتا ہے یقع فی آخر العمر، عمر کے آخر میں واقع ہو جائے گی، کیونکہ لأن اللفظ یحتملهما، لفظ تو دونوں کا احتمال رکھتا ہے، لہٰذا اس نے کسی ایک محتمل کی گوئے کہ نیت کر لی ہے. تو یہاں پر اصل جو اختلاف ہے وہ اہل لغت اور اہل نحو کے نزدیک ہے. اہل کوفہ مثلا یہ کہتے ہیں کہ اذا شرط کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وقت کے لیے بھی، دونوں میں برابر ہے. اور اہل بصرہ کا مذہب یہ کہ وقت کے لیے حقیقت ہے اور شرط کے لیے مجازن استعمال ہوتا ہے. تو امام صاحب نے اہل کوفہ کے مذہب کو اختیار کر دیا اور صاحبین نے اہل بصرہ کے مذہب کو ترجیح دے دی، جبکہ مفتبی قول اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ اس صورت کے اندر شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی اور طلاق آخری عمر کے اندر واقع ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.